السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عرفان الحق بابا جی کی کتاب جس کا نام بابا ہے، اس سے چند صفحے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس صفحے میں بابا جی نے بتایا ہے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے جادو اور جنات کا علاج کیسے کیسے کیا اور ان لوگوں کو کیا کیا مسائل تھے۔ واقعات بڑے دلچسپ ہیں اور ان کا علاج بھی سنیے، یقیناً آپ لوگ بہت حیران ہوں گے یہ واقعات سن کر۔ جادو اور جنات۔ ناظرین، واقعہ نمبر 1۔ بابا جی کے ہمسائے غلام سرور صاحب ریٹائرڈ استاد تھے۔ وہ اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ بنوا رہے تھے اور ایک دن ان سے کہنے لگے، عرفان صاحب آپ آئیں اور دیکھیں کہ میں کیا کروا رہا ہوں۔ بابا جی ان کے کہنے پہ وہاں چلے گئے۔ ان کے پاس ایک مستری کام پر لگا ہوا تھا۔ اس نے جب بابا جی کو آتے ہوئے دیکھا تو چھت پر ہی سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ گیا۔ وہ زخمی ہو گیا، اس کا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا۔ 2 دن بعد سرور صاحب بابا جی عرفان الحق سے ملے اور گلے کے انداز میں کہنے لگے، عرفان صاحب اچھے ہیں آپ کہ آپ کے آنے سے ہمارے مستری مزدور ہی بھاگ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یار میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس مستری نے بتایا ہے کہ بابا جی کے پیچھے جنوں کی پوری فوج آ رہی تھی، یہ بندہ کون ہے؟ جی ناظرین، یہ واقعہ ایک تھا جس میں ان مستریوں کو، مزدوروں کو اور مستری کو بابا جی کے پیچھے جنات کی فوج دکھائی دے رہی تھی۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ 1995 کی بات ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب بابا جی نے ٹہلیاں والا مین روڈ پر واقع ایک دکان ہی سے لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا تھا۔ جلال پور کی طرف پہاڑوں کے بیچ ایک گاؤں کا نام پنڈ سویکا ہے۔ شور مچا کہ وہاں 6 سال کی ایک بچی ہے، وہ جدھر دیکھتی ہے آگ لگ جاتی ہے۔ یہ خبر اخبارات کی زینت بھی بنی تو جھیلم کے سب سے بڑے افسران اس علاقے کا دورہ کرنے گئے۔ انہوں نے بابا جی سے کہا کہ آپ بھی وہاں جا کر دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ اسی دوران وہ لوگ بچی کو لے کر خود ہی بابا جی کے پاس پہنچ گئے۔ جاوید بھٹی صاحب ان دنوں انڈر ٹریننگ تھے۔ بابا جی ان سے دم کرنے کے لیے کہا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھے انہیں زور کا جھٹکا لگا اور بابا جی انہیں بڑی مشکل سے سنبھالا اور پیچھے ہٹا دیا۔ پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی 3 انگلیاں اس بچی کی شاہراہ پر رکھ کر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا تو وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ یوں لگا گویا وہ مر گئی ہے، مگر بفضل تعالیٰ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کے بعد کوئی آگ نہیں لگی۔ بابا جی نے یہ دم اپنے بہت سے شاگردوں کو سکھایا ہوا ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم تکبیر کہتے ہو یعنی اللہ اکبر کہتے ہو تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس مقصد کے لیے 3 دفعہ تکبیر پڑھ کر اسی طریقے سے دم کرتے تھے، لہٰذا جہاں تکبیر پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تمام جنات شیطان میں سے ہیں، اسی طریقہ علاج میں سے انہیں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس بچی کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا تھا کہ اس جگہ پہ جنات رہتے تھے، وہاں گاؤں والوں نے اپنے جانور باندھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس بچی میں داخل ہو گئے، اسے اپنا معمول بنا لیا اور بابا جی نے اس کا علاج بھی کیا اور گاؤں والوں سے بھی کہا کہ اگر اس جگہ سے جانوروں کو ہٹا لو تو اچھی بات ہے، اس کو پاک صاف کر دو اور اگر بتیاں لگاؤ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جی تو یہ واقعہ سن 2000 کا ہے کہ اسلام آباد سے ایک نوجوان لڑکی آئی۔ وہ آئی چندری گھر کی نواسی تھی۔ اس کے گھر کو آگ لگ جاتی تھی اور کبھی وہ چھری لے کر اپنے شوہر کو مارنے لگتی۔ پھر وہ دبئی چلی گئی۔ وہاں وہ جس ہوٹل میں ٹھہری اس کمرے کو بھی آگ لگ گئی۔ اس کے پورے جسم پر پن لگے ہوتے تھے جیسے سٹیپل ہوتے ہیں۔ بابا جی کے پاس آئی تو کہنے لگی، ان پنوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، دم کروں گا تو سارے جھڑ جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ہوا اس پر جادو کیا گیا تھا اور جنات کو اس پر مسلط کیا گیا تھا۔ دراصل اس کا شوہر کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے ایسا کیا تھا۔ ناظرین، بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتاب بابا سے آپ کے لیے کچھ صفحے پیش ہیں جس میں بابا جی نے بتایا کہ انہوں نے جادو اور جنات کے علاج کیسے کیسے کیے۔
تو یہ واقعہ بیان ہے کہ بابا جی ایک بچی کو دم کرنے کے لیے بنو گئے۔ جس کمرے میں انہیں بٹھایا گیا وہ پرانی وضاح کا اونچی چھت والا ہال کمرہ تھا۔ سفید برقع پہنے ہوئے وہ بچی وہاں لائی گئی۔ اسے اردو نہیں آتی تھی۔ بتایا گیا کہ ایک لمبے عرصے سے بچی ڈسٹرب ہے۔ جاوید بھٹی صاحب بابا جی کے ساتھ تھے۔ وہ جیسے ہی دم کرنے کے لیے بچی کے قریب ہوئے تو وہ کرسی سمیت اوپر کی طرف گئی، جس طرح گیند اوپر جاتی ہے۔ چھت سے الگ کر دھڑام سے فرش پر آ گری۔ بابا جی کو لگا کہ یہ تو اب مر جائے گی۔ اس دفعہ وہ خود اس کے قریب گئے تو پھر اسی پوزیشن میں چلی گئی۔ کرسی تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ بابا جی تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اسے دم کیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بظاہر یہ لگا کہ شاید وہ جان سے چلے گی، مگر تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھی تو وہ بالکل نارمل حالت میں تھی۔ ناظرین، ایک اور واقعہ پیش ہے بابا جی کی کتاب بابا سے۔ ایک میجر صاحب کی بیوی کھاریاں سے ویل چیئر پر آتی تھی۔ وہ بابا جی سے کہنے لگی کہ میرے پاس جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ بابا جی نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، مہربانی کریں اور کبھی ہمارے گھر تشریف لائیں۔ بابا جی نے کہا میں آ جاؤں گا۔ لہٰذا ایک روز وہ اپنے پرانے دوست عبدالقدوس صاحب کو ساتھ لے کے وہاں چلے گئے۔ جہانگیر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ اپنے شوہر کو اپنا معمول بناتی تھی۔ اس روز بھی اس نے میجر صاحب کو معمول بنایا اور کہنے لگی حاضری شروع ہو گئی ہے اور آج جنات بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں کہ بابا جی کا دیدار کرنا ہے۔ بابا جی نے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جنات کس شکل کے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا روئی کے بنے ہوئے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا تمہاری بات 16 آنے ٹھیک ہے، کیونکہ جنات کی ہڈی نہیں ہوتی، اس لیے وہ سانپوں کی شکل میں بھی آتے ہیں اور سانپ کی بھی ہڈی نہیں ہوتی۔ پھر اس نے ملک کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ ساری باتیں بالکل درست تھیں۔ آج کل وہ لوگ نوشہرہ میں رہتے ہیں۔ ایک لالا فضل جنوں والے ہوتے تھے۔ ان کی بھینسیں مر جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کا گھوڑا بھی ذبح ہو گیا۔ انہیں بتایا کہ یہاں جن ہیں، کہیں اور باندھ دو، وہ ٹھیک رہیں گے۔ ایک اور واقعہ کہ پیرہ غیب سے ایک بچی آئی۔ اس کے جسم پر طرح طرح کے ڈیزائن بنتے تھے، گویا کمپیوٹر نے بنائے ہوئے ہوں۔ وہ سرخ رنگ کے ہوتے تھے، جسم پر کٹ بھی لگ جاتے تھے۔ وہ بھی جنات کا معاملہ تھا۔ بابا جی نے اس کو دم کیا تو وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ بابا شفیع جن نکالتا تھا۔ وہ جہلم کے قریب شمالہ گاؤں کے رہنے والا تھا۔ اس کو ہندو جنات عورتیں آ ٹکریں، جن کی تعداد 11 تھی۔ انہوں نے اس کے سارے خاندان کو قابو کر لیا۔ کسی نے اس کو بابا جی کے پاس بھیج دیا۔ پھر بابا جی نے اس کا علاج کیا اور وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔